ابھی میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اقبال کے شاہینوں، محمد عربی کے غلاموں اور پاک باز سارے نوجوانوں کے اس قافلے کے سالار اعلیٰ، خیبر سے لے کر کراچی تک اور گوادر سے لے کر کشمیر تک لاکھوں طلبہ کے قائد، میرے اور آپ کے قائد اعلیٰ، اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ محترم جناب زبیر صفدر بھائی کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور صوبے پر سے ہوئے ذمہ داران جمعیت سے مخاطب ہو۔ محترم جناب زبیر صفدر بھائی، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رہبر و رہنما، رہبر و رہنما، خاتم الانبیاء، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس زندگی کی قیمت کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ سپر پاور ایک خدا، پاکستان کا مطلب کیا؟ ہمیں ہمت دے دے، ہمیں ہمت دے دے، ہمیں قوت دے دے، ہمیں طاقت دے دے، ہمیں ہمت دے دے، ہمیں طاقت دے دے، ہمیں قوت دے دے۔ ہم جنگ کریں گے، ہم جنگ کریں گے تیرے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر، پاکستان کی خاطر۔ ہم جنگ کریں گے تیرے دین کی خاطر، تیرے دین کے دشمن، قرآن کے دشمن، اسلام کے دشمن، ہم سب کے دشمن سب ایک ہوئے ہیں، سب ایک ہوئے ہیں، سب ایک ہوئے ہیں۔ تو ان کو مٹا دے، تو ان کو مٹا دے، آٹک سے گرا دے، سولے پہ چڑھا دے، ایٹم بم سے اڑا دے۔ ہمیں ہمت دے دے، تو ہمت والا، ہمیں ہمت دے دے، تو طاقت والا، ہمیں طاقت دے دے، تو قوت والا، ہمیں قوت دے دے، ہمیں ہمت دے دے، ہمیں قوت دے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، وحدت کا پرچار، سیدی کردار، مصطفی افکار، خالد کی الغار، ٹیپو کی تلوار، قاسم کی پکار، ایوبی الغار، بہت لہو کی داد، نفرت سے بیزار، الفت کا اظہار، شجر سایہ دار، ایک روشن مینار، ایک روشن مینار، گلیوں کی چٹکار، پھولوں کی مہتار، شجر سایہ دار، آہنی دیوار، آہنی دیوار، ہر کالج کی آن، ہم سب کی پہچان، ہم سب کی ہے شان، فخر پاکستان، فخر پاکستان، خیبر تا کشمیر، صوبوں کی زنجیر، آہنی زنجیر، آہنی زنجیر، البدر و بنگال، تاریخی امثال، ایک مثل بیرداد، ایک مثل بیرداد، خنجر و ہیرداد، خنجر و ہیرداد، اپنی دعا افضال، علم سے مالا مال، علم سے مالا مال، بے شک مالا مال، ہیرے موتی ڈال، ہیرے موتی ڈال، اپنی دعا افضال، اپنی دعا افضال، اپنی دعا افضال، 6000 سال، 6000 سال، بھلے ہزاروں سال، بھلے
हजारों साथ, ये हजारों साथ, भले हजारों साथ, ये हजारों साथ, नारे तकबीर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم برادر سہیل احمد، ناظم صوبہ اسلامی جمعیت طلبہ خیبر پختونخوا، محترم برادر عبدالشکور، معتمد صوبہ اور صوبے بھر سے آئے ہوئے اسلامی جمعیت طلبہ کے ذمہ داران اور اس قافلہ حق و صداقت کے ہم سفر ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کے علم کو بلند کرنے کے لیے ایک جذبے اور فکر کو لے کر اس کے گھر میں جمع ہوئے، اور آج کے اس مشکل دور میں کہ جب انسان مادیت کا بھی شکار ہے، اپنے مستقبل کے حوالے سے بھی پریشان ہے، اپنی زندگی بنانے کی فکر میں بند ہے، ان حالات میں یہ نوجوان، یہ کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ اپنے رب کو بلند کرنے کے لیے، اس کے دین کے نام کو اونچا کرنے کے لیے، اور اس دور کے اندر کہ جب دین کے تصورات ختم ہو چکے ہیں، اس تحریک کو زندہ کرنے کے لیے اور اقامت دین کی جد و جہد کے لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ منصوبے کا یہ اجلاس در حقیقت آج کے اس دور میں حالات کی مطابقت سے جمعیت کے نصب العین اور 5 نکاتی پروگرام کے تناظر میں آپ کو ایک پالیسی دینے کے لیے بلایا گیا ہے کہ آپ ان حالات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، آپ ان معاملات کو بھی جاننے کی کوشش کریں، اسلامی جمعیت طلبہ کے نصب العین کو طلبہ تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں، اپنی زندگی میں بھی انقلاب پیدا کریں، دوسروں کی زندگی میں بھی انقلاب پیدا کریں، وہ انقلاب کہ جس کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ جی ہاں، ہماری اس تحریک کے قائد بھی در حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہی ہمارے سپہ سالار ہیں، وہی ہمارے قائد اعلیٰ ہیں، وہی ہمارے ناظم اعلیٰ ہیں، وہی ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کی بنیاد پر، جنہوں نے اپنی سیرت کی بنیاد پر، جنہوں نے اپنے اسوہ کی بنیاد پر پوری انسانیت کو جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے باہر نکال کر امید کا ایک پیغام دیا، امن کا ایک پیغام دیا، انسانیت کو اس کے حقوق دلوائے، لوگوں کو ان کی غربت سے نکال کر امن اور فلاحی کی جانب لے کر آئے، ایک اسلام کی فلاحی ریاست کا تصور دیا، ایک ایسی ریاست کہ جس میں امیر اور غریب کا کوئی فرق موجود نہیں تھا، ایک ایسا نظام کہ جس کے اندر امن اور امان نظر آتا تھا، ایک ایسا معاملہ کہ جس میں انسانوں کے گھروں کے اندر خوشیاں بسر ہوتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ انقلاب لے کر آئے، اور اس انقلاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے، آپ کے صحابہ اکرام نے اس دنیا کے اندر جاری رکھنے کا عزم کیا۔ آج بھی وہ انقلاب آپ کے ذریعے اس معاشرے کے اندر قائم کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ عجیب قافلہ حق و صداقت ہے کہ جس میں لوگ دنیا سے بیزار ہو جاتے ہیں، اپنے رب سے تعلق بنانے کے لیے، اپنے رب سے تعلق جوڑنے کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی رضا اور منشا کے لیے اپنی زندگی کی تمام عشرتوں کو تہہ و بالا کر دیتے ہیں، لیکن ایک رب سے تعلق جوڑنے کے لیے اس کی راہ کے اندر آزمائش لیتے ہیں، اس کی راہ کے اندر مصیبتوں کو جھیلتے ہیں، اس کی راہ کے اندر اپنے آپ کو قربان کرنے کے جذبے سے سرشار ہو جاتے ہیں۔ اسی قافلے کے سالار کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں جن کی وجہ شہرت یہ ہے کہ وہ پہلے خلیفہ تھے، وہ خلیفہ تھے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس پوری دنیا کے اندر اسلام کو مکمل انداز میں ایک خلافت کے نظام کے طور پہ پیش کیا۔ ان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ انہوں نے معراج کا وہ واقعہ کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحوں کے لیے دنیا سے باہر جاتے ہیں، آسمانوں پر پہنچتے ہیں، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے ہیں، انبیاء کی امامت
بات کرتے ہیں، جنت اور دوزخ دیکھ کر آتے ہیں، اہل عرب کے پاس پہنچتے ہیں، دنیا کے سامنے یہ بات کرتے ہیں، کوئی یہ بات سننے کو تیار نہیں ہوتا کہ چند لمحوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے اٹھ کر آسمانوں تک کیسے پہنچ گئے۔ لیکن کسی نے یہ کہا کہ ابو بکر، تمہارا وہ دوست محمد جو عجب عجب باتیں کرتا ہے، آج ایک اور بات کرنے نکلا ہے کہ آسمانوں پر ہو کر آیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق یہ کہتے ہیں کہ اگر محمد نے یہ بات کہی ہے تو درست کہی ہوگی، یہ ان کی وجہ شہرت بنتی ہے، صدیق کا لقب ملتا ہے، ابو بکر کے نام سے صدیق اکبر کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج آپ کے سامنے ان کی زندگی کا وہ پہلا واقعہ، وہ پوشیدہ واقعہ کہ جو اس خلیفے کے لیے، اس صحابہ کے لیے، اللہ کے اس نبی کے اس دوست کے لیے جو شاید کتابوں کے اندر موجود نہ ہو، جو شاید اس انداز میں ہمارے پاس زبانی موجود نہ ہو، کہ کس طرح آزمائشیں اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی زندگی کا آغاز کیا۔ ابو بکر صدیق نے پہلے اسلام کے مسلمان ہونے کی حیثیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے ساتھ دیا، کس طرح کی آزمائشیں جھیلی کہ جب پہلی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں، اہل مکہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اہل مکہ کے پاس جا کے یہ بات پیش کرتے ہیں کہ اپنے تمام بتوں کی پرستش کو چھوڑ کے ایک رب کی طرف چلے جاؤ، اس کی عبادت کرو، یہ جو میرے ساتھ موجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو اللہ کا نبی تسلیم کر لو، اور اگر تم ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے تو جان رکھو کہ تمہارے مرنے کے بعد ایک روز آخرت آئے گی، وہ آخرت کے جس میں تمہارا حساب کتاب کیا جائے گا، جزا اور سزا کا تصور دیا جائے گا۔ اس موقع پر جب حضرت ابو بکر صدیق یہ بات پیش کرتے ہیں تو مکہ کے وہ افراد کہ جو ان کی آواز سننے کے نتیجے میں خانہ کعبہ کے اطراف میں جمع ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ پہلا موقع ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے افراد حملہ آور ہوتے ہیں، اس موقع کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، آپ کے ساتھ چلتے ہیں، آپ کا پیغام لے کے نکلتے ہیں، آپ کو بچانے کے لیے لپکتے ہیں۔ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے ہیں، ابو بکر صدیق کو لہو لہان کر دیتے ہیں، اتنا لہو لہان کر دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو ہوش آتا ہے وہ اپنے گھر کے فرش کے ایک بستر پر موجود ہوتے ہیں، ان کی والدہ ان کے سرہانے پر بیٹھی ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق ہوش میں آنے کے بعد پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ والدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صورتحال ہے؟ والدہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوتا، ابھی اسلام کے نام سے، محمد کے نام سے واقف نہیں ہوتی ہیں، وہ نہیں جانتی کہ محمد کون ہے۔ جواب دیتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ محمد کون ہے، اس کی کیفیت کیسی ہے، لیکن قبیلے کے لوگ تمہیں یہاں پر چھوڑ کے چلے گئے کہ نہ جانے تم خانہ کعبہ کے گرد کیا کام کر رہے تھے، تمہیں لہو لہان کر دیا، تمہیں مار دیا گیا، تمہیں بے ہوش کر دیا گیا۔ اب تم ہوش میں آئے ہو تو اپنے جسم کی حفاظت کرنے کے بجائے، اپنے زخموں کو دیکھنے کے بجائے محمد کے بارے میں سوال کر رہے ہو۔ لیکن شمع رسالت کا وہ پروانہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ میں اسی وقت اٹھوں گا، میں اسی وقت اپنی بے چین کیفیت کو ختم کروں گا جب تک مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال کا پتہ نہ چل جائے۔ اے میری والدہ، تم جاؤ اور وہ فلاں گھر کے اندر رہنے والی ام جمیل کے پاس چلی جاؤ اور اس سے پوچھ کر آؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ والدہ اپنے بیٹے کی اصرار پر گھر سے نکلتی ہے، ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتی ہے، ان سے کہتی ہے کہ ابو بکر کی ماں ہوں، ابو بکر نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور کسی محمد کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ ام جمیل جو اب سے کچھ دن پہلے ہی اسلام قبول کرتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال سے آگاہ ہوتی ہیں، وہ اس بات کو بھی جانتی ہیں کہ آج مکہ کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زد و کوب کرنے کی کوشش کی، ابو بکر صدیق کو بھی لہو لہان کیا، لیکن ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں ابو بکر کی والدہ کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ میں نے بھی اسلام قبول کیا۔ وہ حکمت سے بھرپور خاتون، وہ تدبر کے ساتھ چلنے والی خاتون فوری طور پر معاملے کو سمجھ جاتی ہے اور ابو بکر کی والدہ کو کہتی ہے کہ ابو بکر کی والدہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرا بیٹا لہو لہان اپنے گھر میں پڑا ہے اور میں یہاں بیٹھی ہوں، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، ابو بکر کی عیادت کرتی ہوں،
ان کے زخموں کا حال پوچھتی ہوں۔ ابو بکر کی والدہ ان کو اپنے ساتھ لے آتی ہیں۔ ام جمیل ابو بکر کے پاس پہنچتی ہیں، حضرت ابو بکر سے ان کی خیریت دریافت کرتی ہیں۔ حضرت ابو بکر ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ اے ام جمیل مجھے اس بات کا بتا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی کیفیت ہے۔ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آتی ہیں، ان کی والدہ کو کمرے سے باہر بھیجتی ہیں اور خاموشی کے ساتھ یہ بات بتاتی ہیں کہ ابو بکر فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خیریت سے رکھا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے جسم میں تازگی محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو صحت یاب محسوس کرتے ہیں، اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے تمام تشدد کو بھول جاتے ہیں۔ اسی لمحے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ام جمیل تم نے کون سا مذہب اختیار کر لیا ہے؟ ابو بکر تم نے کون سا مذہب اختیار کر لیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ مجھے بھی اس کے پاس لے جاؤ کہ میرے بیٹے نے یہ آزمائش حاصل کی، اس کے جسم کو لہو لہان کر دیا گیا، اس کو چور چور کر دیا گیا، لیکن وہ جاگنے کے بعد ہوش میں آنے کے بعد محمد محمد کی صدا بلند کرتا رہا۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ جس میں بیٹے کے تشدد کو دیکھ کر اس کی ماں نے اسلام کو قبول کر لیا، آزمائش کو دیکھ کر اس کے گھر کی صورتحال تبدیل ہوتی چلی گئی۔ آج بھی اسلام اسی کیفیت سے دوچار ہے، لیکن سننے والا سنتا ہے، بولنے والا بولتا ہے، سوچنے والا سوچتا ہے کہ آخر آج کے اس دور کے اندر ہم تو کسی آزمائش سے نہیں گزر رہے۔ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر، آپ کے علاقوں کے اندر تحریک کا کام کرنے والے افراد کے لیے کسی قسم کی کوئی آزمائش نظر نہیں آتی ہے۔ آپ تعلیمی اداروں کے اندر کبریائی کا نعرہ بلند کر سکتے ہیں، کوئی آپ کا ہاتھ توڑنے والا نہیں ہے۔ آپ مساجد کے اندر اسلام کی بات کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے۔ آپ چوک چوراہے کے اندر اسلام کی صدا لگا سکتے ہیں، کوئی آپ کا منہ پکڑنے والا نہیں ہے۔ آپ اسلام کی بنیاد پر لوگوں کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، کوئی آپ کو پکڑنے والا نہیں ہے۔ آخر جب آزمائش بھی موجود نہیں ہے، حالات بھی سازگار ہیں، انقلاب بھی آپ کے قریب ہے، تو آخر کون سی ایسی وجہ ہے کہ ہم اس خطہ ارضی کو حقیقی معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانے میں ناکام نظر آتے ہیں؟ اس سے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، خلا بہت زیادہ موجود ہے، لیکن ہماری سستی کی بنا پر، کاہلی کی بنا پر یا کمزوری کی بنا پر ہم لوگوں نے اپنے راستے کو اپنی منزل سے دور کر دیا ہے۔ اس لیے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج کا یہ اجتماع، اسلامی جمعیت طلبہ کا یہ منصوبہ، آپ کا اس رب کے گھر کے اندر جمع ہونا آپ کے لیے صرف ایک ہی پیغام لے کر آیا ہے کہ اگر آپ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس معاشرے میں عام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، اپنے اقدام بڑھانے ہوں گے، اسی سیرت کے مطابق چلنا ہوگا، انہی آزمائشوں کو جھیلنا ہوگا، وہی مصیبتیں اٹھانی ہوں گی، اور اس کے نتیجے میں اس معاشرے کے اندر اسلامی انقلاب کی جد و جہد کرنی ہوگی۔ آج انقلاب کا نعرہ کئی ایسے افراد لگا رہے ہیں کہ جنہیں انقلاب کا نعرہ اسلامی جمعیت طلبہ نے دیا تھا۔ انقلاب انقلاب، اسلامی انقلاب، یہ پہلے بھی ہماری منزل تھی، آج بھی ہماری منزل ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انقلاب کے نعرے کو تبدیلی کے نعرے سے تبدیل کر دیا گیا ہے، لیکن اسلامی جمعیت طلبہ وہیں پر کھڑی ہے، وہیں پر موجود ہے کہ جیسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اور آیا اور آ کے اس پورے ماحول کے نتیجے میں اپنے آپ کو اس ملک کا حکمران بنا دے، اپنے آپ کو اس ملک کا با اختیار بنا دے، اور ہم وہیں پر اسی جگہ کھڑے رہیں۔ اسی عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تحریک اللہ کا کام کرنے والوں کی تحریک ہے، یہ اجتماعیت اس کے اوپر بھروسہ کرنے والوں کی اجتماعیت ہے، یہ انقلاب اس کے راستے کی جانب لے جانے کا انقلاب ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے جب اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان کے بارے میں یہ بات کہی جائے، جب اسلامی جمعیت طلبہ کے تصور کے بارے میں یہ بات کہی جائے، جب اسلامی جمعیت طلبہ کے تشخص کے بارے میں یہ بات کہی جائے کہ اپنے کردار کے لحاظ سے یا اپنی سرگرمیوں کے لحاظ سے یا اپنے امیج کے لحاظ سے تعلیمی اداروں میں ان کا شمار بھی دیگر طلبہ تنظیموں کے ساتھ ہو، جب صف بندی کی جاتی ہے
فلاں فلاں اور فلاں تنظیمیں کھڑا کی جاتی ہیں، اسلامی جمعیت طلبہ کو بھی اسی صف کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے، ایک طلبہ تنظیم بنا دیا جاتا ہے، ایک آرگنائزیشن بنا دیا جاتا ہے، ایک طلبہ کی قیادت کرنے والی تنظیم سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں تو یہ انقلاب کی ایک تحریک ہے، یہ حقیقت میں تو اپنے رب کی رضا کی ایک تحریک ہے، یہ حقیقت میں تو ایک مضبوط نظریہ رکھنے والی تحریک ہے۔ اس سے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اسلامی جمعیت طلبہ کے آج کے اس دور کے اندر تصور کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری ایسی غلطیاں جو شاید جمعیت کے دائرے میں جمعیت کے ساتھیوں کی کم علمی کی بنا پر ہو جاتی ہوں، لیکن بہت بڑے لیبل ان طاغوتی عناصر نے اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ وابستہ کر دیے ہیں کہ یہ ایسی تحریک ہے، یہ ویسی تحریک ہے، یہ سیاسی تحریک ہے، یہ وہ کام کرتی ہے جس کی بنا پر طلبہ میں اور اسلامی جمعیت طلبہ میں ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اگر آپ کا کردار مضبوط ہے، اگر آپ کا اخلاق مضبوط ہے، اگر آپ کا عمل مضبوط ہے، تو کوئی دنیا کی طاقت، کوئی مغربی تہذیب، کوئی طاغوتی عناصر، کسی ادارے کی انتظامیہ، کسی کا کوئی خاندان آپ کی راہ کے اندر کبھی روڑے نہیں اٹکا سکتا ہے۔ اس سے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، احساس سے ذمہ داری کو پیدا کیجئے، اپنے عمل کو اسلامی جمعیت طلبہ کا عمل سمجھیے، اپنے ایک ایک قدم کو اسلامی جمعیت طلبہ کا قدم سمجھیے کہ آپ کے چلنے کے نتیجے میں اسلامی جمعیت طلبہ پہ کیا اثر پڑتا ہے، آپ کے بولنے کے نتیجے میں اسلامی جمعیت طلبہ پہ کیا اثر پڑتا ہے، آپ کی سرگرمی کے نتیجے میں اسلامی جمعیت طلبہ پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ آپ ایک اجتماعیت کی قیادت کرنے والے افراد ہیں، ذمہ داران ہیں، ناظمین ہیں، آپ کے ایک ایک اشارے کے ساتھ کئی ہزار نوجوانوں کے جذبات وابستہ ہیں۔ آپ ان جذبات کو کس راستے کی جانب لے کے جاتے ہیں، آپ ان نوجوانوں کو کس طرف لے کے جاتے ہیں، آپ ان کے ذریعے سے کیا کام کرواتے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ سے اس کا جواب لینا ہے۔ اس سے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، احساس ذمہ داری کو بنیاد بنا کر اپنی ترجیح اول رکھ کے اپنے حلقوں کے اندر کام کیجئے، اپنے ضلعوں کے اندر کام کیجئے، اپنے کالج اور یونیورسٹی کے اندر کام کیجئے، اللہ رب العزت کا خوف رکھیے کہ آخرت کے اندر جو ہے وہ ہم نے ایک ایک ذمہ داری کے بارے میں اپنے رب العزت کو جواب دینا ہے، اور پھر وہ وقت آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں اذا الشمس کوورت، کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، کہ جب ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑوں کو جو ہے وہ اٹھا دیا جائے گا، وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، اور آسمانوں کو پھاڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب تارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور اس موقع کے اوپر قبروں سے لوگوں کو اٹھا دیا جائے گا، پھر اسلامی جمعیت طلبہ والوں سے سوال کیا جائے گا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، کہ اے اسلامی جمعیت طلبہ کے ذمہ داران، اے اسلامی جمعیت طلبہ کے کام کرنے والوں، یہ ہے تمہارا اعمال نامہ جو تمہارے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا۔ پھر کئی ہاتھ ہوں گے، ایک آپ کا گریبان ہوگا، کئی نوجوان ہوں گے، ایک آپ کی ذمہ داری ہوگی، کئی لوگ بات کرنے والے ہوں گے، آپ جواب دے ہوں گے، کئی یہ سوال کریں گے کہ یہ ہمارے پاس دعوت لے کر نہیں آئے، کئی یہ بات کریں گے کہ ان لوگوں نے اسلامی جمعیت طلبہ سے منسلک نہیں کیا، کئی یہ بات کریں گے کہ ہم معاشرے کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں چلے گئے لیکن اسلامی جمعیت طلبہ ہمارے پاس نہیں آئی۔ اس سے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، جمعیت کی دعوت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کے خوف کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس خوف کے نتیجے میں احساس ذمہ داری کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایک طالب علم تک پہنچنے کی ضرورت ہے، اپنے رب کا خوف لے کر آخرت کے اندر جواب دہی کا تصور لے جانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب تک خوف خدا اور احساس ذمہ داری اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظمین کے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا، ان کے کندھوں پر بوجھ نہیں آ سکتا، اور جب تک بوجھ نہیں آئے گا وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح انداز ادا کرنا اس کو مرنے دینا ہے۔ اور پھر وقت یہ آیا کہ حسن البتہ شہید جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور ستم ظریف یہ ہے کہ جب حسن البتہ شہید ہو جاتے ہیں ان کی میت کو ان کے گھر پہنچایا جاتا ہے، تو قاہرہ کے اندر وہاں کی حکومت یہ اعلان کرتی ہے کہ حسن البتہ کا نماز جنازہ نہیں پڑھنے دیا جائے گا، زمین پر بسنے
تو نے اتنی قربانیاں دی، زمین کا کوئی انسان تیرا جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا، لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ عالم اسلام کے اندر جتنے افراد بھی شہید ہوئے ہیں وہ آسمان پر تیرا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اس سے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، شہید کی جو عظمت ہے، اس کی راہ کے اندر جد و جہد کرنے والے شہید کی جو عظمت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ آپ بھی اسی قافلے کے حصے ہیں، گھر سے نکلے ہیں، مسجد تک آئے ہیں، مسجد سے نکلیں گے، محلہ تک جائیں گے، یونیورسٹیز تک جائیں گے، کالجز تک جائیں گے، ایک ایک کمرے تک دعوت دیں گے۔ اس راہ کے اندر اگر آپ کو موت آ جاتی ہے، آپ اپنے رب کی طرف سے شہید کے درجات پر فائز ہوں گے، پھر آپ کا جنازہ دنیا تو کیا آسمان کے اوپر بھی لوگ پڑھیں گے۔ اس سے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اسلامی جمعیت طلبہ کو اللہ رب العزت کی نعمت سمجھ کر چلائیے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب سے لالچ کیجئے، اپنے رب سے دعا کیجئے، اپنے رب سے التجا کیجئے کہ اے رب ہم خالصتاً تیری رضا کے لیے نکلے ہیں، تجھ سے انعام کا تقاضا کرتے ہیں، تیری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، ہمارے اوپر فضل فرما، ہمارے اوپر رحم فرما۔ اگر تو ہمارے ساتھ انعام کا معاملہ نہیں کرتا تو اے رب العزت اگر ہمارے کام کے اندر کوئی کجی رہ گئی ہے، ہمارے کام کے اندر کوئی کمزوری رہ گئی ہے، ہم تجھ سے استغفار کرتے ہیں، تجھ سے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ ایک میڈیا کے ذریعے ہائپ کریٹ کیا جاتا ہے کہ عالم اسلام کی تمام تحریکیں ناکام ہو چکی ہیں، تمام لوگ کامیابی کے بجائے ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر قادسیہ کا وہ میدان ذہن میں آتا ہے کہ جب رات کے اس موقع پر ایک 80 سالہ بوڑھی ماں اپنے 4 سپوتوں کو اپنے سامنے بٹھا کر یہ بات کرتی ہے، میرے بچوں بات یہ سننے میں آ رہی ہے کہ شاید مسلمان جنگ ہارتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کل جب مارکے کا وقت آئے گا تم نے کفر کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اس کے لیے آگے بڑھنا ہے، لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے، تم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ وہ 4 سپوت اپنی ماں سے وعدہ کرتے ہیں کہ اے ماں ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، استقامت کا مظاہرہ کریں گے، عظمت کا مظاہرہ کریں گے، اور جب وقت آئے گا تو اپنی جانوں کو اس راہ کے اندر پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ وہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 4 بیٹوں کو دعا دیتی ہے، اور اگلا دن آتا ہے، وقت آتا ہے، کفر کے ساتھ ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جب ٹکراؤ کی کیفیت کے اندر مسلمانوں کی ہوا اکھڑنے لگتی ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں، استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اوروں کو ساتھ لیتے ہیں، رات کا پہر آ جاتا ہے، مسلمانوں کی سپاہ سالار جو پوری دنیا کے آگے جن سے کوئی کسی قسم پر، جن کے روب اور دبدبے کی بنا پر کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اس سپاہ سالار کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے اندر جاتے ہیں اور ان کو بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی ہے، خنسہ کے پاس پہنچتے ہیں، سلام کرتے ہیں، خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات پوچھتی ہے کہ اے سعد بن ابی وقاص مجھے یہ بات بتاؤ کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ طے پایا؟ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں خنسہ میں تمہارے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ خنسہ کہتی ہے مجھے پیغام نہیں سننا، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ طے پایا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں خنسہ تمہارے لیے پیغام لے کر آیا ہوں، تم میرا پیغام سنو۔ خنسہ کہتی ہیں مجھے کوئی پیغام نہیں سننا ہے، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ مسلمان شکست دوچار ہوئے یا فتح ان کا مقدر بنی۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اے خنسہ تمہارے 4 بیٹے اللہ کی راہ کے اندر شہید ہو گئے ہیں، مسلمانوں نے فتح حاصل کی ہے۔ خنسہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں بہاتی ہے، اپنے بیٹوں کی استقامت کے اوپر اپنے رب کے سامنے شکر بجا لاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، استقامت خواہ کسی دور کے اندر بات کی جائے، خواہ کسی حالات کے اندر بات کی جائے، خواہ کسی مشن کے ساتھ بات کی جائے، آپ کو بھی اس دور کے اندر اسی خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کی طرح استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے کہ جب 4 جانب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مسلمان ناکام اور نامراد ہوں گے، آج کے اس دور کے اندر بھی یہی بات کہی جا رہی ہے۔ اسلام کی تحریکیں ختم ہو چکی ہیں، اسلام کی تنظیمیں فلاپ ہو چکی ہیں، اسلام کے کارکنان اپنی منزل سے دور ہو چکے ہیں۔ اس پروپیگنڈے کے اندر بسا اوقات اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن جب آتا ہے تو استقامت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے دل شکنی کر دیتا ہے، پر امید ہونے کے بجائے نا امید ہو جاتا ہے۔ پھر بہت حیرانگی ہوتی ہے جب جمعیت کا کارکن مختلف لوگوں کے فتوے لے کر آتا ہے، مختلف لوگوں کی بات کرتا ہے، مسلک اور فرقوں کی بات کرتا ہے، اور ان کو بنیاد بنا کر تحریک کی پالیسی
پالیسی کی بات کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جمعیت نے تو اس تحریک نے پاکستان کے اندر تمام تر مسلکوں کو ختم کرتے ہوئے ایک رب، ایک نظام اور ایک قرآن کی بنیاد پر اپنے نظام کو جاری کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اگر ہمارے لیے کوئی مشعل راہ ہے تو ہماری تحریک کی پالیسی مشعل راہ ہے، اس کی استقامت مشعل راہ ہے۔ اور پھر بسا اوقات جمعیت کا کارکن جب یہ سوال کرتا ہے کہ فلاں لوگ آگے بڑھ چکے ہیں، نئے ٹرینڈز کو دے رہے ہیں، نئے رجحانات کو دے رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کوئی آیا ہے اور پورے میدان کو بہا کے لے گیا ہے۔ یہ بھی نا امیدی کی ایک کیفیت ہے، یہ بھی پریشانی کی ایک کیفیت ہے، یہ بھی شکست خوردہ دل کی ایک کیفیت ہے۔ اس لیے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج کے اس دور کے اندر نا امیدی کی اس کیفیت سے باہر نکلیے، اپنے آپ کو انقلاب کے لیے تیار کیجئے۔ جب آپ جیسے ذمہ داران اپنے دلوں کے اندر یہ جذبہ لے کر نکلیں گے کہ ہم نے ایک ایک محلے میں جانا ہے، ایک ایک تعلیمی ادارے میں جانا ہے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنا ہے، کوئی نا امیدی آپ کے قریب نہیں آ سکتی، کوئی مایوسی آپ کے قریب نہیں آ سکتی۔ اپنی مجلسوں کے اندر امید کی بات کیجئے، انقلاب کی بات کیجئے۔ اگر انقلاب افغانستان میں آیا ہے تو انقلاب پاکستان کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ اگر انقلاب عرب ممالک کے اندر آیا ہے تو انقلاب پاکستان کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ اگر دنیا کی طاغوتی قوتیں متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑ سکتی ہیں تو پھر مسلمان بھی متحد ہو کر اسلامی معاشرے کا قیام کر سکتا ہے۔ اس لیے آج کے اس دور کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اسلام کے ماحول کو، اسلام کے معاشرے کو، اسلام کی تعلیمات کو اس معاشرے کے اندر نافذ کر دیا جائے۔ اس اقامت دین کی جدوجہد کے اندر اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ میں بارہا اس بات کو یہاں بھی کہہ چکا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ ایک انقلابی تحریک ہیں، آپ ایک جذباتی تحریک ہیں، آپ ایک نظریاتی تحریک ہیں۔ آپ ہی کے ذریعے سے انقلاب وابستہ ہے، آپ ہی کے ذریعے سے پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ لیکن اپنے کندھوں کو مضبوط کیجئے، اپنے ولولوں کو پرعزم کیجئے، اپنے جذبوں کو جوان کیجئے، ہر میدان کے اندر نکلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ جو بات کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود انقلاب پیدا کر، تیری خودی میں گر ہو انقلاب پیدا، عجب نہیں کہ چہار سو بدل جائے۔ اگر آپ اپنے اندر انقلاب پیدا کر لیتے ہیں، اگر آپ اپنے اندر تبدیلی لے آتے ہیں، آپ کی کلاسز بدل جائیں گی، آپ کے ہاسٹلز بدل جائیں گے، آپ کے معاشرے اور قبیلے بدل جائیں گے۔ اس سے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اسلامی جمعیت طلبہ ایک زندہ اور کامیاب تحریک ہے۔ اس نے ہر دور کے لحاظ سے نوجوانوں کی رہنمائی کی ہے، لیکن ہمیں آج کے اس دور کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ کو مخصوص انداز میں بریکٹ نہیں کرنا، بلکہ اسلامی جمعیت طلبہ کو پاکستان کے تمام طلبہ کی ایک زندہ تنظیم بنانی ہے کہ ہر اچھا طالب علم، ہر بہترین طالب علم، ہر فخر کرنے والا طالب علم، ہر فکر کرنے والا طالب علم، ہر بہتر اخلاق والا طالب علم اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک ہی بات کرے کہ اگر مجھے فلاں کالج میں جا کر اچھی تعلیم ملتی ہے، اگر مجھے فلاں یونیورسٹی میں جا کر اچھی تعلیم ملتی ہے تو میں اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ وابستہ رہوں گا۔ اگر میں اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ وابستہ رہوں گا تو میری زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوگا۔ اس لیے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اسلامی جمعیت طلبہ کو پاکستان کے نوجوانوں کی مجبوری بنا دیجئے، اسلامی جمعیت طلبہ کو پاکستان کے نوجوانوں کی ضرورت بنا دیجئے، اسلامی جمعیت طلبہ کو پاکستان کے نوجوانوں کے لیے شجرہ سایہ دار بنا دیجئے۔ جس طرح آپ کی زندگی تبدیل ہوئی ہے، پاکستان کے تمام نوجوانوں کی زندگی کو تبدیل کر دیجئے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کو اس معاشرے کے اندر قبولیت کے درجے پر لے جایا جائے۔ قبولیت کا درجہ آپ کسی محنت کے نتیجے میں آئے گا۔ اس لیے بات میں بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ تنظیم کی اپروچ کو چھوڑ دیجئے، دعوت کی اپروچ کو اختیار کیجئے۔ دو رفیق بنانے کی بات نہ کیجئے، چار کتابیں بانٹنے کی بات نہ کیجئے، محض حلقہ قرآن، درس قرآن یا تعلیم القرآن قائم کرنے کی بات نہ کیجئے، بلکہ اس بات کا جائزہ لیجئے کہ میرے محلے میں اگر 100 طلبہ ہیں تو وہ 100 کے 100 طلبہ تک دعوت پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی، میرے درس قرآن کی حاضری
10 سے 100 تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی، میری کتابوں کا سٹاک ختم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، کتنے لوگوں کی زندگی تبدیل ہوئی ہے، کتنے لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کی ہے، کتنے لوگوں نے جمعیت سے وابستگی اختیار کی ہے۔ دعوت کی اپروچ کو اختیار کیجئے، دعوتی مزاج کو پیدا کیجئے، اس مزاج کے نتیجے میں آپ کی تنظیم بھی بہتر ہو جائے گی، آپ کی تربیت بھی بہتر ہو جائے گی، اور جو فرد دعوت لے کر نکلتا ہے، اقامت دین کی بات کرنے کے لیے نکلتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اس فرد کے لیے اللہ رب العزت اپنے فضل کرتے ہیں، رحمتیں کرتے ہیں، برکات کرتے ہیں۔ اس سے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اسلامی جمعیت طلبہ کی دعوت کو عام کرتے ہوئے اس کی دعوت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی فکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے نظریات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دعوتی مزاج کو فروغ دیں، تنظیم مضبوط ہو جائے گی۔ دعوتی مزاج کو فروغ دیں، آپ کے پروگرامات بھی ہونے لگ جائیں گے۔ دعوتی مزاج کو فروغ دیں، ایک بہترین جذبہ رکھنے والی قیادت اسلامی جمعیت طلبہ میں آ جائے گی۔ اس عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو منصوبے کا اجتماع آپ کے لیے یہاں منعقد کیا گیا ہے، اس کا منصوبہ اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے کہ آپ فکر و تدبر کے ساتھ اسلامی جمعیت طلبہ کو آگے لے کر بڑھیے۔ یہ شہداء کی ایک تحریک ہے، امام حضرت، یہ اسلامی جمعیت طلبہ کی تحریک شہید عبد المالک سے شروع ہوتی ہے، اور آج سے 10 دن پہلے کراچی کے اندر عارف بھائی کی شہادت تک یہ قافلہ پہنچتا ہے۔ لوگ اپنی جان ایسے قربان نہیں کرتے، لوگ اپنا وقت ایسے قربان نہیں کرتے، لوگ اپنے گھروں سے دور ایسے نہیں رہتے، لوگ اپنی تعلیم قربان ایسے نہیں کرتے، ایک جذبے کے ساتھ چلتے ہیں، ایک مشن کے ساتھ چلتے ہیں، ایک عزم کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ بھی اسی شہادت کے قافلے کا حصہ بنیں، آپ بھی حق و صداقت کے قافلے کا حصہ بنیں، آپ بھی اس مشن اور جذبے کے ساتھ چلیں۔ مجھے امید ہے کہ اس لیے شہادت کا اور جہاد کا ٹیگ ہم کبھی بھی اپنی تحریک سے دور نہیں کر سکتے، لیکن لوگوں کو رہنمائی دینے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اپنے جلووں میں چلانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو احتیاط برتانے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو صحیح انداز میں ہدایات دیتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر چلتے ہوئے اسلامی انقلاب کی جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی آپ کے لیے پیغام ہے، یہی آپ کی زندگی کا مشن ہونا چاہیے، یہی آپ کا انقلاب ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں واپس جا کر اس تحریک کی جد و جہد کو تیز بھی کریں گے، اپنے اندر خوف خدا بھی پیدا کریں گے، خشیت الہی کے ذریعے اپنی عبادات کو بھی مضبوط کریں گے، احساس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے بڑی تعداد میں نوجوانوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، تنظیم کا تصور دور کرتے ہوئے، تنظیم کے اندر خرابیوں کو دور کرتے ہوئے یا کمی اور کوتاہی کو دور کرتے ہوئے اسلامی جمعیت طلبہ کو پاکستان کے طلبہ کی ایک زندہ تحریک بنا دیں گے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب انقلاب انہی پہاڑوں سے نکلے گا، جب انقلاب انہی راستوں سے نکلے گا، اور ہم سب مل کر اسلامی انقلاب کا جو نعرہ لگاتے ہیں اس کو حقیقت کے اندر تبدیل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے فضل کے ساتھ رکھے، ہمیں کامیاب کرے، ہماری اس کاوش کو توش آخرت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔